یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک پرانے دوست کی خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا راز، ایک سفر جو ماضی سے شروع ہو کر حال میں دھڑکتا ہے، محبت، یادوں اور سچ کی تلاش کی یہ داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں باتونی طوطے کا راز۔ کہانی ایک طوطے سے شروع ہوئی، لیکن یہ کوئی عام طوطا نہیں تھا۔ یہ تھا ریو، دادابو کا سب سے پرانا اور وفادار ساتھی۔ جب دادابو دنیا سے رخصت ہوئے، ریو نے بولنا بند کر دیا۔ گھنٹے، دن اور مہینے گزر گئے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا راز چھپا کر بیٹھا ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ ایک دن میں دادابو کی پرانی چیزیں دیکھ رہی تھی، کتابیں، نقشے، خط اور یادگاریں جنہیں چھو کر دل کو سکون ملتا تھا۔ انہی میں ایک لکڑی کے پرانے صندوق میں سے ایک پھٹا ہوا اور ادھورا نقشہ ملا۔ اس پر نشان، لکیریں اور ایک سرخ دائرہ بنا ہوا تھا۔ یہ کسی پہیلی کا حصہ لگ رہا تھا، جیسے ایک کہانی ابھی آدھی چھپی ہوئی ہو۔ اس رات جب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، ریو نے پہلی بار بوریاں دوبارہ نکالی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی آواز بالکل دادابو جیسی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جنگل کا دل دوسری چابی کو چھپائے ہے، عقاب کی نظر کے نیچے۔ یہ عام لفظ نہیں تھے، یہ براہ راست کوئی پیغام تھا، کوئی راز، کوئی نشان۔ دیر تک سوچتی رہی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ جنگل کا دل اور عقاب کی نظر کہیں نہ کہیں اس نقشے سے جڑے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ الفاظ براہ راست دادابو سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ اپنی موت کے بعد بھی مجھے رہنمائی کر رہے ہوں، اور ریو ان کا ذریعہ تھا۔ اگلے 2 دن میں نے نقشے کے ہر نشان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ عقاب کی نظر کا مطلب آخر کار سمجھ آ گیا۔ پہاڑی جو گرین ووڈ فارسٹ کے اندر واقع تھی، اور جہاں دادابو زندگی میں بے شمار مرتبہ گئے تھے۔ نقشے ایگلز پیک کے سرخ دائرے کو اس جگہ سے ملا کر دیکھا تو جنگل کے بالکل بیچ ایک قدیم اوک کے درخت کا نشان بنتا تھا۔ اب سب کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ جب میں جنگل پہنچی تو ہوا بہاری اور عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر پتا، ہر ٹہنی مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے درخت کی جڑوں کے پاس زمین کھودنا شروع کی۔ اچانک کھرپی کسی سخت اور دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے مٹی ہٹائی اور ایک زنگ آلود چھوٹا سا لوہے کا ڈبہ باہر آیا۔ ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک پرانی پیتل کی چابی نکلی اور ایک تصویر میں دادابو ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، لیکن
वो औरत मेरी दादी नहीं थी। दोनों की आंखों में खुशी थी, जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हो। मैं सिर्फ एक सवाल सोच रही थी, ये कौन है और ये चाबी किस ताले की थी। मैंने तस्वीर रियो के सामने रखी और आहिस्ता से पूछा, रियो, ये कौन है? कुछ लम्हों तक वो खामोश रहा। फिर उसने एक जुमला कहा, लॉकेट, धुन को याद रखता है। म्यूजिक बॉक्स को ढूंढो। अब पहेली मजीद गहरी हो गई थी, लेकिन एक नया सुराग मिल गया था, म्यूजिक बॉक्स। मुझे अचानक याद आया कि दादाबू के स्टडी में एक बहुत पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ था। वो सालों से बंद पड़ा था और बचपन में मैं उसे सिर्फ दूर से देखा करती थी। शायद जवाब वहीं था। मैंने पूरा स्टडी उलट पलट कर दिया, किताबें गिराईं, दराजें खोलीं और आखिरकार मेज के नीचे एक ढीला तख्ता मिला। मैंने उसे ऊपर किया तो धूल में डूबा हुआ वही म्यूजिक बॉक्स सामने था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने म्यूजिक बॉक्स खोला तो एक नर्म, पुरानी, प्यारी धुन बजने लगी। वही धुन जो दादाबू हमेशा गुनगुनाया करते थे। अंदर मखमल के गुलाफ में एक चांदनी का लॉकेट पड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसे रियो ने कहा था। लॉकेट एक याद था और एक राज भी। लॉकेट खोला तो एक तरफ उसी औरत की तस्वीर थी और दूसरी तरफ सिर्फ 3 नंबर्स लिखे थे, 12, 24, 58। ये कोई तारीख थी, 24 दिसंबर 1958। मगर इस तारीख में छुपा क्या था? मैंने दादाबू की डायरियां खोली। आखिरकार एक जगह लिखा था, मेरी कीमती अमानत, पुराने शहर के स्टेशन के लॉकर नंबर 58 में। अब सब कुछ सीधा रास्ता दिखा रहा था। अगला कदम पुराना स्टेशन था। अगले दिन मैं इस सुनसान, टूटे फूटे रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। चिपकी हवा, खाली प्लेटफॉर्म, जैसे वक्त यहाँ सालों से रुक गया हो। मैं लॉकर नंबर 58 के सामने पहुंची। हीटर की चाबी ताले में घुमाई और क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। अंदर से खजाना या सोना नहीं निकला, सिर्फ एक चमड़े की जिल्द में बंद डायरी। मैंने उसे खोला और पहले सफ़े ने मेरी सांस रोक दी। इस पर लिखा था, मेरे और अजबेला के सफ़र की कहानी। अब नाम सामने आ गया था, अजबेला।
ہر صفحے میں یادیں تھیں، تصویریں، خطوط، نقشے، پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں کے سفر۔ وہ دونوں ایک ساتھ دنیا گھومتے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں خواب لے کر، لیکن آخر میں ایک جملہ تھا: ہمیں الگ ہونا پڑا، مگر یادیں باقی ہیں۔ کوئی وجہ نہیں لکھی گئی تھی، بس جدائی۔ مجھے احساس ہوا کہ ریو صرف ایک پالتو پرندہ نہیں تھا، وہ ان دونوں کی محبت کا آخری گواہ تھا۔ میں نے ریو کے پاؤں میں ایک نیا چھوٹا سا ٹیگ لگا دیا جس پر لکھا تھا: ریو لوڈ بائی لیو اینڈ اسابیلا۔ ریو نے اپنا سر آہستہ سے میرے ہاتھ سے لگایا، جیسے اس نے سب سمجھ لیا ہو، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے ساری کہانی لکھنا شروع کر دی: دادا ابو کا عشق، ان کا سفر، ان کی جدائی اور ریو کا راز۔ یہ خزانہ نہیں تھا، یہ محبت تھی، ایک ایسی محبت جو وقت کے پیچھے چھپ گئی تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس رات پہلی بار ریو نے پھر سے بولنا شروع کیا، مگر اب وہ صرف پرانی آوازوں کی نقل نہیں کرتا تھا، وہ نئی باتیں بھی کرتا تھا، جیسے ایک نیا آغاز ہو گیا ہو۔ تب مجھے پتہ چلا